شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پرندوں کو اناج کھلانے کے حیران کن فائدے۔ جو انسان بے زبان جانوروں کو، پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کو اناج کھلاتا ہے، دانہ کھلاتا ہے، پرندوں اور جانوروں کو پانی پلاتا ہے، ایسے انسانوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان سن لیجئے، ہم رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ہر وہ نعمت، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، نیک اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ کسی سے دشمنی کے آثار بیان ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جس کام کے وہ اہل ہیں انہیں وہ کامیابی نہیں ملتی۔ صبح سویرے جس کام کے حصول کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ انہیں نہیں مل پاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے، جب آپ صبح گھر سے نکلیں اور اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، اور آپ جس کامیابی کی اہل ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زندگی میں کامیابی کے لیے کون سا عمل بتایا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وہ عمل جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا، وہ عمل آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی نفع رسائی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کی خاص تاکید اور ترغیب بھی کی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر مسند نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مشن بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ شکایت جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صبح جس مقصد کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور جو اہلیت وہ رکھتے ہیں اس کے مطابق انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ جب ایسی ہی شکایت لے کر ایک شخص جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت علی نے فرمایا، تو اپنے ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا
کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں؟ اس نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا ہے، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ضروری نہیں کہ اپنے وسعت سے زیادہ دو، جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم ایک اناج کا دانہ اپنی غذا سے نکال کر اللہ کی کسی مخلوق کو کھلا لو، کسی بندے کو کھلا لو، کسی کیڑے کو کھلا لو، کسی چونٹی کو کھلا لو، تو اللہ کی اس مخلوق کی دعا سے تمہارے وہ رہ جانے والے کام، رکے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے کچھ کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ خالص بندگی مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان اپنی کامیابی اور نجات اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کسی بندے کی عبادت کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ ذات غنی و بے نیاز ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کے تعاون کا ضرورت مند اور محتاج ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد کی اسلام میں خصوصی اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسلام نے خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی اور بہت سے گناہوں کے لیے روزہ رکھنے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کو کفارہ قرار دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں خدمت خلق اور اللہ کی بندگی کا قریب قریب ایک ہی درجہ ہے، اور خدمت خلق میں گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی۔ جب گھر واپس تشریف لائے تو ہم گزار شریک حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیفیت سن کر عرض کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور آسمانی حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان 5 اوصاف جن کا خصوصیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکرہ کیا، ان سب کا تعلق خدمت خلق کی مختلف فہم سے ہے۔ اس میں حسن سلوک اور بدنی مالی تعاون بھی ہے، مگر اس جہت سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو پوری حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمونہ نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ انسان کی کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا، اپنے آس پاس رہنے والے انسانوں کا خیال رکھے، بلکہ اللہ جل شانہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کا بھی خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان لوگوں کی مال و دولت اور اولاد کی نافرمانی تجھے حیران نہ کرے، خدا تو یہی تو چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مریں۔ اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں جو مال اور اولاد عطا کی ہے اس لیے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے۔ ایسا نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیجیے، چاہے وہ ایک پرندے کو دانہ ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ جل شانہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دیں گے۔ اور جس بات سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو جو سوچ لے کر نکلتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے اہلیت رکھتے ہیں، جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں مل پاتا، رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو صبح گھر سے نکلتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ وسعت رکھتے ہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اپنے رزق میں سے، اپنے اناج میں سے کچھ دانے پرندوں کو ڈال دیجئے، کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیجئے، جانوروں کو ڈال دیجئے۔ اسی کی وجہ سے اللہ جل شانہ آپ کے جسم میں برکت ڈال دے گا، آپ کے دلوں میں سکون ڈال دے گا، اور جس مقصد کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں، جس کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کو دلی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ آمین۔